الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت کے ساتھ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و اسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ جانشین حضور عارف رومی عریج الاسلاف جناب صاحبزادہ پیر سائیں محمد اویس احمد عالم قادری زیدہ مجدو، حضور خوشبو رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم المرتبت فرزندگان، آپ کے عزت مآب بھائی، چچا اور دیگر اعزاء و اقارب، نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، آستانہ عالیہ کھرپر شریف سے نسبت اور توسل رکھنے والے حضرات، وہ ہستی آج بھی جس طرح وہ اپنی زندگی میں وہ ہستی رون کے بزم ہوتی تھی، زینت محفل ہوتی تھی، آج بھی وہی ہستی اس بزم کی زینت ہے۔ اس محفل کے حسن کو جو دوبالا کیا جا رہا ہے، اس محفل کو جو شان عطا ہو رہی ہے، یہ بھی اسی ہستی کے طفیل ہے جس نے ساری عمر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے خاندان کی سربلندی کے لیے وقف نہیں کیا، اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے وقف نہیں کیا، اپنوں کو نوازنے کے لیے وقف نہیں کیا، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہوا اور اس کے پیارے دین کی سربلندی کے لیے بسر ہوا۔ حضرات محترم، یہ جو موت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں۔ اس کو عموماً اپنی زبان میں ہم انتقال کہتے ہیں۔ ایک جگہ سے بندہ زندگی کے اندر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ کے اندر جاتا ہے، ایک موقف سے دوسرے موقف کے اندر، ایک حالت سے دوسری حالت کے اندر انسان منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ جب انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بالکل ختم ہو گیا، وہ فنا ہو گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا، نہیں۔ اگر اس طرح انسان فنا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کس لیے یہاں اکٹھے ہیں؟ ہم پھر کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ہم کیوں تذکرے کر رہے ہیں کہ یہ موت ایک انتقال کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں یہ جو زندگی لکھ دی، اس کو گزارنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہو گیا، اس حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو گیا آدمی، اور وہ جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، قبر کے اندر اور پھر حشر کے میدان میں، اور اس کے بعد پھر
اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان نے زندگی بسر کی اس طرح پھر اگر اچھے طریقے سے بسر کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاؤں کا وہ سلسلہ ہوگا جو لامتناہی ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو یہ نہ ہو کہ پیچھے اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، کسی کی زبان کے اوپر اس کا تذکرہ نہ ہو۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا نام لینے والے پیچھے ہوں، میرا اچھا ذکر کرنے والے پیچھے ہوں۔ اور یہ ایسی آرزو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں آپ کی دعاؤں کا تذکرہ کیا وہاں ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ مجھے جو بعد میں آنے والے ہیں اس میں لسانہ صدقن بنا دے، سچائی کی زبان بنا دے۔ سچائی کی زبان کیا ہے؟ الثناء الحسن، اچھی تعریف۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، دنیا کے اندر بھی چاہتا ہے کہ اس کی توصیف ہو، لوگ اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کریں۔ یہ ہر بندہ زندگی میں بھی چاہتا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ آرزو اس کے دل میں انگڑائیاں لیتی ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی میرا اچھا ذکر کیا جائے۔ لیکن یہ اچھا ذکر ایسے ہی نصیب نہیں ہو جاتا، یہ اچھے تذکرے ایسے ہی انسان کے مقدر میں نہیں ہوتے، اس کے لیے کچھ اوصاف پیدا کرنا پڑتے ہیں، کچھ خداداد صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ براہ راست جن سے نوازتا ہے، اور کچھ ایسی صفات ہیں کہ جن کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، جن کو ترقی دینا پڑتی ہے۔ تو حضور قبلہ خوشبو رومی جناب پیر سردار احمد عالم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا، لامحدود صفات سے مزین کیا تھا ان کی ذات اقدس کو۔ اور جب تک انسان کے اندر علم و عمل کی خوبیاں نہ ہو وہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ یہ بنیادی چیز ہے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، رب حب لی حکما، کہ یا اللہ مجھے حکم عطا فرما۔ حکم کیا ہے؟ تفسیر مظہری کے اندر آتا ہے کمالاً فی العلم والعمل بحیث یستعد لخلافت الحق و ریاست الخلق۔ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو منصب خلافت کا جو جلیل القدر عہدہ ہے یہ انسان کو عطا فرمایا، اور اس کے ذمے کیا، اس کو مکلف بنایا کہ تم نے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو کامل بنانا ہے۔ لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اپنے آپ کو مکمل کرنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی تکمیل کرنے کے بعد، عمدہ صفات کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے بعد، اے بندہ خدا تیرا صرف کام یہ نہیں ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، کسی الگ تھلگ جگہ میں بیٹھ جائے، عزرت نشین ہو جائے، تمہارا یہ کام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کی تکمیل کرنے کے بعد تمہارے ذمہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اس خلافت کے عمدہ اور اعلیٰ منصب کے اوپر تمہیں فائد کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ریاست خلق کا، مخلوق کی رہنمائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب تک انسان عمدہ صفات کے ساتھ مزین نہ ہو، جب تک انسان کے اپنے اندر کمال نہ پایا جائے، جب تک انسان کے اندر اپنے خوبیاں نہ پائی جائیں، اس وقت تک نہ وہ خود اپنے آپ کو مکمل کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جس ہستی کی یاد کے اندر ہم اکٹھے ہوئے ہیں، جس ہستی کے تذکرے ہماری زبانوں کے اوپر ہیں، اس ہستی نے یہ ثابت کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو ایسی ایسی صفات سے نوازا کہ جس پر ہم رشک کر سکتے ہیں۔ تو علم و عمل رب حب لی حکما و الحقنی بالصالحین،
اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، اتنا بڑا مقام کہ معصوم ذات، گناہ کا جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، صالحین کی قربت اور معیت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے صالحین جو تیرے نیکوکار بندے ہیں ان کے ساتھ ملا دے۔ تو ہمیں وثوق ہے، کامل یقین ہے کہ جو ہستی ہم سے جدا ہوئی، جو ہستی ہم سے رخصت ہوئی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کے ساتھ ان کو ملا دیا۔ اس کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنے وجود کو مخلوق کے لیے کارگر اور نافع بنایا۔ کبھی نہیں سوچا کہ میں نے اپنی جائیدادیں بنانی ہیں، نہیں، ہمیشہ دربار شریف اور جو جامعۃ الحبیب ہے، متوسلین، مریدین اور طلبہ، ہمیشہ ان کی فکر ہوتی تھی۔ اسی طرح وہ ہم سب کے مشفق ہیں، وہ سب کے ہمارے مربی ہیں، ہم سب کے وہ محسن ہیں۔ جس طرح آپ سب اکٹھے ہوئے، ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے، میں بھی اپنی جگہ یہ محسوس کرتا ہوں۔ یہ ممکن ہے آج میں کوئی مضمون کو تیار کر کے نہیں آیا، یہ میرے تاثرات ہیں، یہ میرے دل سے باتیں نکل رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بے ربط باتیں ہوں جن کا آپس میں وہ خاص تعلق نہ بنتا ہو ایک مضمون کے لحاظ سے، لیکن جو میرے دل سے بات نکل رہی ہے، جو میں محسوس کر رہا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ہم جو بھی کہہ دیں، جتنے بھی اچھے الفاظ کہہ دیں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے اوپر بھی جس طرح آپ کے اوپر احسان، آپ کے اوپر شفقت اور آپ کے ساتھ محبت، یہی اس ناچیز کی حیثیت تھی کہ ناچیز ہونے کے باوجود، ایک معمولی آدمی ہونے کے باوجود اتنی اہمیت دیتے، اتنی شفقت کرتے کہ ندامت سے سر جھک جایا کرتا تھا۔ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس مسند کے اوپر اس طرح مجھے بٹھایا جائے، اتنی توقیر دی جائے۔ میں ہمیشہ ندامت محسوس کرتا تھا، میں شرم محسوس کرتا تھا کہ اتنا آپ مجھے نواز رہے ہیں اس ناچیز کو۔ اسی طرح جو بھی آپ کی بارگاہ کے اندر آتا، جو بھی آپ کی خدمت کے اندر آتا، آپ کا طرز عمل ایسا ہی تھا۔ وہ کوئی امیر کبیر آدمی ہو یا کوئی غریب آدمی ہو، اس آستانہ عالیہ کے اوپر بندوں کے درمیان تفریق نہیں کی جاتی، بندوں کو اپنے قریب کیا جاتا ہے، کسی کو دور نہیں کیا جاتا۔ تو آپ نے یہ دیکھیں، روحانی سلسلہ ہے، جامعۃ الحبیب علمی سلسلہ ہے، اور آپ نے اپنی حیات مقدسہ کے اندر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سلسلوں کو کس طرح ترقی عطا فرمائی۔ دونوں میں آپ نے اضافہ کیا، اور جامعہ کی طرف جو آپ کی توجہ تھی وہ بڑی ہی خصوصی توجہ تھی۔ اہل علم کو نوازنا اور ان کے لیے وسائل مہیا کرنا۔ کتنے ہی یہاں حضرات تشریف فرما ہیں کہ وہ جناب کی مہربانی سے اور جناب کی سرپرستی سے علم کی جو منزلیں ہیں وہ طے کر کے اب اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں، ہمارے اندر ہی موجود ہیں یہاں۔ تو آپ کی عنایات کا سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ مضمون بھی بڑا وسیع ہے، لیکن آج کے موقع پر کوئی تفصیلی اور لمبی چوڑی تقریر مقصود نہیں ہے۔ باتیں وہی ہیں جو دل سے نکلیں اور سچ کے اوپر مبنی ہوں، جن کے اندر کوئی مبالغہ نہ ہو۔ تو آپ کی شخصیت، آپ کے کارنامے یہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن ہم نے آج یہاں عزم کر کے اٹھنا ہے کہ جتنے بھی مریدین ہیں، متوسلین ہیں، یہ جو خانقاہ ہے، ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ آپ کے بیٹوں کے اوپر ہے، صرف آپ کے بھائیوں کے اوپر ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، صرف انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، خواہ کسی صورت میں آپ مریدین ہیں، متوسلین ہیں، طلبہ ہیں، ہم اساتذہ ہیں، ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دینا ہے۔
اور کسی موقع پر جہاں کھڑا ہونے کے لیے کہیں ہم وہاں کھڑا ہوں، اور جس خدمت کے لیے کہیں اس خدمت کو انجام دے، اور یہ عزم کر کے اٹھے کہ حضور خوشبو رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو پودا لگایا ہے اس کو ہم نے سینچنا ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ اس گلستان کو اللہ تعالیٰ اور بہاروں سے آشنا کرے، اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ آپ نے عزم کرنا ہے اور عملی طور پر اس کے اندر حصہ لینا ہے۔ تو آپ کی جو شخصیت ہے انتہائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے نوازا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی بعض بندے پوچھتے ہیں کہ کوئی سکیچ، کوئی خاکہ آپ کی شخصیت کا 4 لفظوں میں بیان کریں۔ تفصیلات تو بہت ہیں، تو 4 لفظ کوئی بیان کریں۔ تو ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ 4 لفظ کیا ہیں کہ آپ کا دل دیکھیں، دل میں اللہ تعالیٰ نے غنا عطا فرمایا، دل کے اندر غنا، آنکھوں میں حیا، سر میں زکا اور ہاتھوں میں سخا عطا فرما دی۔ دل غنی، دل عطا فرمایا۔ یہ 4 لفظوں میں، 4 ہی لفظ ہے، اس کے اندر آپ کی شخصیت کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایک ایک لفظ پہ آپ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے۔ تو یہ خاکہ ہے جو ابھی میرے ذہن کے اندر آ رہا تھا، اور اس کے اوپر آپ آپ کی شخصیت کو پرکھیں تو انشاءاللہ مجھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی ہے یا اس میں کوئی جھوٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ نے جو یہ دین کا مشن ہمارے لیے چھوڑا، یہ روحانیت کی دنیا ہے، یہ علم و معرفت کی دنیا ہے، اس کے اندر آپ نے پوری زندگی بسر کی، تو ہم بھی عزم کریں کہ ہم نے آپ کے نقش قدم کے اوپر چلنا ہے۔ آپ نے جو راہیں ہمارے لیے متعین کی ہیں ان کے اوپر ہم نے چل کر دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا